اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی. اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ ہی بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں ان ساری کی ساری باتوں سے. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دعا کریں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جس کو موت آ لے گی کہ وہ دنیا میں ہرگز نہ لوٹایا جائے گا. یہ تو صرف یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. اس کی پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. یعنی کہ یہ ایک حجاب ہے, یہ ایک دوری ہے زندگی کی اور آخرت کی زندگی سے. ایک یعنی کہ موت جب ہماری آ گئی اس کے بیچ میں ایک حجاب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا, اور ہر انسان اپنے اپنے کیے ہوئے کا بدلہ چکھنا شروع کر دے گا جیسے ہی وہ موت کو اپنے گلے لگائے گا. بالکل اسی وقت جیسے ہی منکر نکیر کے سوالات شروع ہوں گے تو انسان اپنے اپنے اعمال کے بدلے لینا شروع کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کرتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو وہ آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے. وہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے. وہ میاں بیوی کا, اولاد کا, ماں باپ کا, سب کا رشتہ ختم ہو جائے گا. پھر اس دن کے بارے میں, اس دن کے بھاری پن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا, اور وہ پھر ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے, اور ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اور آگ ان کو جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. شکلیں تو ظاہر پہ بگڑ جائیں گی نا جب آگ جھلساتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے, پھر بھی تم ان آیتوں کی طرف نہیں آتے تھے. پھر وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقواتنا وکنا قوما ظالمین. کہیں کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی, واقعی ہم تھے ہی گمراہ. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے. اگر اب بھی ایسا ہی کریں, اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اب تو ہمیں جہنم سے نکال دے, ہم لوٹ آئیں گے, ہم درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو, مجھ سے بات نہ کرو. ولا تکلمون, اور تم مجھ سے کلام نہ کرو. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے, تم تمسخر ہی اڑاتے رہے ان سب کا. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو انہم هم الفائزون, آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مراد دے دی, پالی انہوں نے وہ مراد. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتگی کے کس قدر ٹھہرے رہے, کتنے سال تک تم زمین میں ٹھہرے رہے. اب وہ برس گنو تو صحیح کتنا سال تم زمین میں رہے. تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجیے کہ کتنے سال وہ زمین میں ٹھہرے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن سے کم کی مدت ہم زمین میں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا
فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم وقت رہے ہو، تمہاری دنیا کی زندگی بہت کم وقت کی ہے۔ اے کاش تم اس سے پہلے ہی جان لیتے کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل اور بہت تھوڑی وقت کی ہے۔ سوچئے کہ جنت کی زندگی اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اس کے دن اتنے لمبے ہوں گے، وہ ہماری دنیا کے دن نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دن ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ہماری دنیا کے 1000 سال کے دن اللہ کے ایک دن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم وہ زندگی گزاریں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، ہم سب اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جنت الفردوس میں بھی ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ جو ہمارے پاس کمیاں ہیں وہ ساری اللہ پوری کر دے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی بزرگ عرش کا مالک ہے، وہی عرش کا مالک ہے، رب العرش کریم۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان لا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں، اس کے پاس اس کی کوئی سچی بات موجود نہیں کہ یہ رب ہے اس کا، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، اللہ ہی اس کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے ہمیشہ ہی محروم رہے ہیں اور محروم رہیں گے۔ لا یفلح الکافرون، وہ محروم ہی رہیں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہو، وقل، اور کہو، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات کا ذکر ہوتا ہے جو کہ عمل کے احکامات ہیں کہ ہمیں کون کون سے عمل کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مکی سورہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمیں جو بیان فرماتے ہیں وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کہ ہم بہتر کیسے کریں۔ لیکن جو مدنی سورہ ہیں ان کے اندر وہ احکامات نازل ہوئے ہیں جو ہمارے فرائض ہیں جن کو ہمارے پر پورا کرنا لازم ہے۔ سورۃ النور مدنی سورہ ہے جس کی 64 آیات ہیں، 102 نمبر پہ ہے یہ نزول کے اعتبار سے، 24 نمبر پہ ہے یہ قرآن کے اندر، اور اس کی 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکامات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اب پہلا احکام اللہ نے کیا اتارا؟ الزانیۃ والزانی، زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، تمہیں ترس نہ آئے اللہ کی حد جاری کرتے ہوئے ان پر۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک، مومنین کی ایک جماعت کیوں موجود ہونی چاہیے؟ کوئی اس کا جواب دے گا مجھے؟ جی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جی ہاں، جو مومن ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، اور مومن جو ہیں وہ ان کاموں سے بچ جائیں، دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ اس کا عذاب تکلیف کس قدر سخت اور شدید ہے، تاکہ ان کے ایمان میں مزید پختگی آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ زانی مرد زانی عورت کے لیے ہے اور زانی عورت زانی مرد کے لیے ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نکاح نہیں کرتا، یعنی کہ زانی مرد زانی عورت کو ہی پسند کرتا ہے اور زانیہ عورت زانی مرد کو ہی پسند کرتی ہے۔ اور جو مومن لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ وہ زانی مرد یا زانی عورت کی طرف جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرے جا رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو ہمارے شوہر بھی ہمیں لوگ بھی کہتے ہیں تم میں ہی کوئی خامی تھی اس لیے اللہ نے تمہیں ایسا مرد دیا، ایسا شوہر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں مشرکوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ اگر یہ بات ہوتی تو فرعون کی بیوی اتنی پاک باز کیسے تھی؟ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا قطن نہیں ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں تمہارے اندر ہی کوئی خامی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا شوہر کیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر کسی کے عمل اس کے لیے ہے، ہر کسی کا کیا ہوا اسی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ 4 گواہوں کا ہونا بھی لازم ہے، 80 کوڑے انہیں لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، ان کو ہمیشہ کے لیے جھوٹا قرار دے دو۔ ایسی خواتین ہر خاندان میں موجود ہوتی ہیں، میرے خاندان میں بھی ہیں، یقیناً آپ کے بھی خاندان میں ہوگی، جو کسی لڑکی کو نہیں بخشتی، جو کسی لڑکے کو نہیں بخشتی جس پر انہوں نے الزام تراشی نہ کی ہو، نہیں جی ان کا تو چکر چل رہا ہے، ان کو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر ان فطور اور گھرنے والی عورتوں کو اتنی زیادہ ہم اپنے خاندان کے اندر جگہ دے دیتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے کان یہی سننا چاہتے ہیں، اتنی ان کو جگہ دے دیتے ہیں اپنے خاندان کے اندر کہ وہ سب کو بدنام کرتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور پھر ان کی گواہی کو کبھی بھی شہادتن ابدا کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اگر ان کو ایک دفعہ 80 کوڑے لگے ہوتے نا ان عورتوں کو تو پھر وہ کبھی ایسی گواہی دیتی ہی نہ، چونکہ ہم بڑے مزے لے لے کر ان کی گواہیوں کو سنتے ہیں، ان کو اور شے چڑھتی ہے، ان کو اور زیادہ اس چیز میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ آج ایک کو بدنام کیا، کل دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، ان سے کسی کی بھی عزت کو محفوظ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ہم نے ایسی عورتوں کو اپنے خاندان میں اتنی جگہ کیوں دی ہوتی ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کے خاندان میں ایسی عورت نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ ان عورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، ڈھانپ کر رکھیے خود کو ان سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کو کوئی گواہ سوائے ان کی خود کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، وہ یہ قسم اٹھائیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر یہ شک کرتا ہے تو شوہر اپنی یہ قسم اٹھائے 4 مرتبہ کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور اس عورت سے یہ سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس مرد کا جھوٹ بولنے والا اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اور اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو، یعنی کہ اگر اس کا خاوند جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو کہ وہ قسمیں اٹھائیں، اور وہ اگر تو وہ اپنے ساتھ کوئی گواہ نہ لا سکے، شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہوئے کوئی گواہ نہ لا سکے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔
ان الذین جاؤ بالافک، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عبداللہ بن ابی جو ہے منافق ہے، جس نے جو سازش کی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے الزام لگایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے الزام لگا کر کہا تھا کہ جب وہ اپنے ہار ڈھونڈتے ہوئے رہ گئی تھی، جو واقعہ افق کا جو واقعہ ہے اس پر وہ جو رہ گئی تھی پیچھے، تو اس نے جب عبداللہ بن ابی نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا کہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور ان کے پیچھے انہوں نے کسی کے ساتھ ان کا کہا کہ یہ ہار تلاش کرنے نہیں بلکہ جو صحابی ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو ان کے ساتھ ان کا تعلق ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک کلام نہیں کیا، اور نبی حضرت عائشہ بڑی پریشان تھیں اس بارے کے معاملے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی اس معاملے میں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے، میری پاک بازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، انہوں نے یہ گمان کیوں نہ کیا کہ یہ سارا کا سری بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا جا رہا ہے، انہوں نے ایسا کیوں نہ کہا، بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ورغلاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے کہ یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ سب سے بڑا منافق تھا، سردار یہ تھا وہ منافقوں منافقوں میں سے تھا جس نے جی اس نے وہ کی تھی نا، جس وقت جنگ کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں اس نے لوگ کو ورغلا کے واپس چلا گیا تھا لے کر، اس طرح سے کچھ منافقوں میں تھا یہ۔ اچھا، حضرت عائشہ کا کیا اس سے کوئی تعلق اور رشتہ تھا عبداللہ بن نبی سے؟ حضرت عائشہ کے ساتھ اس کا یہ نہیں پتا۔ نہیں پتا؟ کسی کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی کا نہیں۔ عائشہ سے کوئی تعلق تھا کیا؟ کزن تھا میم، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھال میں سے تھا؟ نہیں، آپ لوگ اس کو سرچ کیجیے، بڑا قریبی تعلق تھا حضرت عائشہ کا اس سے، اور پھر سوچئے گا کہ اگر اتنا قریبی تعلق اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے تو پھر بہتان باندھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2-3 آیتیں پہنچ کے جس نے اس کا آنسر ڈھونڈ لیا پھر مجھے ہینڈ ریز کیجیے گا۔ عبداللہ بن ابی، اس کا حضرت عائشہ سے کیا تعلق تھا؟ اور وہ بڑا قریبی تعلق تھا اس کا حضرت عائشہ سے۔ میم چچا، جی چچا نہیں، تکے نہ لگائیے نا، سرچ کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سرچ کریں گے نا تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد رہے گا یہ بات۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہینڈ ریز کیجیے گا جس کو آنسر مل جائے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کی چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، اپنی زبانوں سے جیسے تم نے سنا ویسے ہی نقل کرتے کرتے آگے تک یہ بات پہنچاتے رہے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہ تھی، تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، تمہیں لگتا تھا یہ بڑا آسان ہے، ہلکی سی بات سمجھتے رہے الزام لگانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔
तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, हमें लायक नहीं कि हम हजरत आयशा के लिए ऐसी बात अपने मुंह से निकालें। या या अल्लाह, तू पाक है, तू बहुत बड़ा। और ये क्यों नहीं कहा कि ये तो बहुत बड़ा बुहतान और तोहमत है जो हजरत आयशा पर लगाई जा रही है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी भी ऐसा काम ना करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है, और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है, वो जानने वाला है और वो हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने की आरज़ूमंद रहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती, और ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत का रखने वाला मेहरबान है, तो तुम पर अजाब उतर जाता, अभी तक अजाब आ चुका होता। अल्लाह ताला अगले रुकू में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, शैतानों के कदम ब कदम ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे तो वो तो बेहयाई और बुरे काम का ही हुक्म करता है, और वो उसी का हुक्म करेगा तुम्हें। और अगर अल्लाह ताला का फजल करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह ताला सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। तुम में से जो बुजुर्गी और कुशादगी वाले हैं उन्हें अपनी कराबतदारों, मिस्कीनों, मुहाजिरीन और अल्लाह की राह में चलने वालों के लिए खर्च करना चाहिए। और महाजिरों को फी सबिलिल्लाह देने से कसम न खा लेनी चाहिए। अब इसके बारे में क्या हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कसम उठा ली थी कि वो अपने रिश्तेदारों को, जिनको वो ये दिया करते थे, उनको महाना मुआवजा दिया करते थे, तो जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने ये सारा मामला किया और हज़रत आयशा के बारे में जब उन्होंने ये इल्ज़ाम तराशी की, तो उन्होंने ये कसम उठा ली थी कि मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये मना कर दिया कि तुम कराबतदारों और मिस्किनों और मुहाजिरों को फी सबिलिल्लाह देने से कसम न खा लिया करो, बल्कि माफ़ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ फरमा दे, और अल्लाह कसूरों को माफ़ फरमाने वाला मेहरबान है। इसके बारे में हजरत मस्ता जो वाक़या उफ़क़ में मुलव्विस हो गए थे, फुकराए महाजरीन में से थे। रिश्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद भाई थे, इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी कफील थे। जब ये हजरत आयशा के खिलाफ मुहिम में शरीक हो गए तो अबू बकर सिद्दीक को सख्त सदमा पहुंचा, और उन्होंने कहा कि मैं इनको आइंदा के बाद कोई भी माल नहीं दूंगा और ना ही मैं इनकी मदद करूंगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल की कि तुम माफ़ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, ऐसे गरीबों और मिस्कीनों को देने के लिए अपना हाथ ना रोको। वलयाफू वलयस्फहू अला अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तो तुम्हें माफ़ कर देता है तुम्हारी कोताहियों को। इन लदीना, उसके बाद जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर उनको उनका मुआवजा उनको देना शुरू कर दिया। जो लोग पाक दामन भोली भाली ईमान औरतों पर तहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत में मलऊन हैं, और उनके लिए बड़ा भारी अजाब है। जिस दिन उनके मुकाबले में उनकी जुबानें और उनके हाथ पाँव उनके अमाल की गवाही देंगे, इस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला हक और इंसाफ के साथ देगा, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हक है और वही जाहिर करने वाला है। अल्लाह ताला इन सबको जुबानें दे देंगे, और हमारे हाथ से हमारी ये चीज़ें हमारे आपे से हमारी बस से बाहर होंगी, ये हमारे बारे में एक एक बात की गवाही देंगे। हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे पाँव सब कुछ बोलेंगे कि हमारे साथ इन्होंने क्या क्या अमल किए। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाति वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबातु वत तय्यिबूना लित तय्यिबाति। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक जो कुछ बकवास और बहतान बाजी कर रहे हैं वो इनसे बिल्कुल बरी हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत वाली रोजी है। यहाँ पर पूरा एक टॉपिक वाक़या उफ़क़ का पूरा कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगाज होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو ان سے. اجازت لیے بغیر کسی کے گھر جانے کی نہیں ہے، تمہیں پرمیشن نہیں ہے. اور اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ایسے ہی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں چلو جی ماموں کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، بغیر ایسی بیل کیے چلے جائیں. آپ ماں باپ کے کمرے میں بھی بغیر دستک کے نہیں جا سکتے. یہ ہمارے اندر رواج ہی نہیں. ہم بڑی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. ہمارے اندر یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم بغیر دستک دیے کمروں میں گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ نہیں ہو کہ آپ بچوں کے کمروں میں مائیں جائیں اور وہ دستک دے کر جانا شروع کر دیں. دیٹ از ناٹ گڈ. آپ کو کیا معلوم بچے اندر کیا کر رہے ہیں کہ آپ جائیں دستک دے کر ان کو چکنا کر دیں کہ ہم آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے. آپ اولاد کے کمروں میں جا سکتے ہیں لیکن اولاد آپ کے کمروں میں نہیں آ سکتی. میں غیر شادی شدہ کی بات کر رہی ہوں، ذہن میں رکھیے گا، شادی شدہ کی بات نہیں کر رہی. جو غیر شادی شدہ اولاد ہے ان کے کمروں میں آپ کو ایسے ہی جانا چاہیے بغیر دستک دیے. آگے جی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی نجی زندگی ہے، ہم ان کے اندر ان کی پرسنل لائف انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ایک گیپ دینا چاہیے. دیٹ از ناٹ گڈ. That is not allowed. You are the parents. You have the right to check on your kids. چاہے وہ عمر کی کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو ان کو چیک رکھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچے کیا کر رہے ہیں. ان کے کمروں کے دروازے لاک نہیں ہونے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ. یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آپ ایک دفعہ کسی کو کہہ کر دیکھیے نا ذرا کہ ابھی میں بزی ہوں، ہم پھر ملاقات کریں گے. آپ مجھ سے لکھوا لیجیے دوبارہ، آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے اس کی طرح. کبھی جائیں گے؟ دل کی بات کیجیے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا جی نو جی 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 بتائیے گا جلدی سے. آپ سے کوئی کہے تو صحیح. میم نہیں جاتے. نہیں جائیں گے نا دوبارہ. نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تمہیں لوٹ کر جانے کو کہے تو تم لوٹ جاؤ واپس، اور اس کو برا بھی نہ مناؤ. یہ اس کا گھر ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ کس سے کب ملے. ممکن ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ آپ سے مل سکے. اور وہ اس چیز کو دیکھیں، ہمارا دین منافقت نہیں سکھاتا، ہر چیز میں واضح الفاظ میں کہہ دینا سکھاتا ہے کہ منافقت ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، آپ ان کی مہمان نوازی کرنے میں لگ جائیں. حالانکہ اس وقت تو کسی کے گھر مہمان بن کے جانا بھی مشکل ہوا کرتا تھا، اتنے لمبے سفر کر کے آتے تھے. اب تو مشکل ہی نہیں ہے، یہ نکلے 5-10 منٹ میں پہنچ گئے. اب تو آپ انفارم کر کے جا سکتے ہیں، فون کر کے جا سکتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو معلوم نہیں کیوں برا سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت سے فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کریں. ہم زینت کو ظاہر نہیں کرتے، بس یہ کرتے ہیں کہ سارا میک اپ کر لیتے ہیں شادی کے دنوں میں، اور جب کہیں بھی شادی میں جاتے ہیں تو سارا میک اپ تو کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے سینوں سے اپنے دوپٹے بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز تو وہی ہے. پھر ہم لباس بھی ایسا پہنتے ہیں کہ سب کو نظر آئے ہماری ہر چیز کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض الفاظ میں کہتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں وہ عورتیں سوائے اس کی جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اور اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے. اپنے میل جول کی عورتیں یعنی کہ آپ جیسی ہی عورتیں ہوں.
جن سے آپ ملتے جلتے ہیں، میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی کہ ان کے دماغ ایسی شہوت کی باتوں سے خالی ہو، یعنی کہ وہ بھی چھوٹے ہیں، ان کو بھی شہوت کی عمر تک وہ نہیں پہنچے ہیں، یا پھر ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے، یا ایسے بچوں کی جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں ہے، جن کو عورتوں کی پردے کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں نہیں معلوم، ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ان سے بھی آپ پردہ نہیں، آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن پر عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں، چاہے وہ کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہو، آپ پھر ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ یا ایسے بچوں کی جو عورتوں کی پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں، عورتیں زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، یعنی کہ ہر کسی کی نظر، ہر کوئی نظر اٹھا کر دیکھے ان عورتوں کی طرف۔ جو ہم ہائی ہیلز بھی پہنتے ہیں نا، تو پھر ہم جب ٹک 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 کر کے جاتے ہیں تو کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے تو پھر بھی اس کی کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو پھر وہ ہماری طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے واضح کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ہماری۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب، اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم سب کے سب نجات پا جاؤ۔ لعلکم تفلحون، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کی ہو، جس کا نکاح نہ ہوا ہو، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ٹھاک مال ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اپنا گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ ہو جائے تو پھر ہم نکاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ جلدی نکاح کر دو تاکہ وہ گندگی میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، اس نے وسعت دینی ہے، نہ آپ نے نہ میں نے، کسی نے وسعت نہیں دینی۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، جن کو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نکاح کر سکیں، ابھی وہ حق مہر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، کیونکہ ایسے کرتے تھے کہ ان لونڈیوں کو ایسے مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان لونڈیوں سے جسم فروشی کا کام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان لونڈیوں کو اپنی دنیا کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ان عورتوں پر اس کا کوئی گناہ نہ ہوگا کیونکہ ان پر جبر کیا گیا۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دینے لگے، اور یہ آیت آپ کو قرآن میں کہیں پر نہیں ملے گی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک طاق کے ہے۔ طاق یعنی کہ ایک اونچی جگہ پر ایک چھوٹا سا جیسے وہ طاق اس کو کہتے ہیں جی، جو دیوار کے اندر کر کے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جائے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اس کو طاق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، لالٹین میں ہو، قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، یعنی کہ شیشہ ایسے ہے جو روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، یعنی کہ اس کے اندر آگ نہ چل رہی ہو، لیکن وہ تیل اتنا روشن ہو، اتنا شفاف ہو کہ اس سے روشنی جلے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کون ہے؟ نور علی نور، اللہ نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔
لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی اپنا وضاحت کر دی کہ میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں، اور میں اپنے نور سے ہدایت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔